اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے سمیسٹر کے عزیز طلباء اور طالبات، سلام اور بہت سی دعائیں۔ جدید شعری ادب کا پرچہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں جدید اردو شاعری کے اہم نمائندہ شعراء پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ ان کی شاعری کے مختلف فکری اور فنی پہلوؤں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا تعارف حاصل کر رہے ہیں، تاکہ ہم اثر اردو شعراء کی عظمت اور ان کی خدمات سے ہمیں آگہی مل سکے اور جدید اردو شاعری کے رجحانات کا شعور حاصل ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پرچے میں دو شعری اصناف پر بات کی جا رہی ہے، ایک حصہ غزل اور دوسرا حصہ نظم۔ تو دونوں حصوں میں پرچے میں ان شعراء کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے جدید اردو شاعری کی صورت گری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا نام مجید امجد کا ہے، جن پر ہماری گفتگو چل رہی ہے گزشتہ سے پیوستہ، اس سے پیوستہ۔ ہماری کوشش ہے کہ مجید امجد جیسے بڑے شاعر پر قدر تفصیل سے بات کی جائے۔ میں بالکل ایسی بات نہیں کر رہا کہ ہماری ان مختصر سی کلاسز میں ہم مجید امجد پر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں یا مجید امجد کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک ادنا سی کوشش ہے جس کے ذریعے آپ اپنے امتحان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اور جو ایک محدود سا سلیبس ہے ایم فل کے اس پرچے میں، اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو مجید امجد کا میں نے عرض کیا تھا کہ نظم پر اور ان کے جو بنیادی تصورات ہیں، وہ تصورات جن کا شاعری میں بڑا حصہ ہے یا وہ زیادہ نمایاں ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان دو تین موضوعات پر اور جو نظم کی خصوصیات ہیں ان پر بات ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ تو مجید امجد اپنے دور کے وہ شاعر ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ باکمال شاعر ہیں، جن کے ہاں سب سے زیادہ جو تصور ابھرتا ہے وہ وقت کے بارے میں ہے۔ ان کی پوری شاعری میں وقت کا احساس جو ہے وہ زیادہ حاوی ہے، زیادہ تفصیل سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ ان کے ہاں خدا کا متبادل وقت ہے، اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ خدائے وقت تو ہے جاودانی جیسے مصروں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کائنات کا چکر گھومتے وقت کے دم سے رواں ہے اور وقت ایک ایسی ازلی اور ابدی قوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، مگر اسے چلانے والا نامعلوم ہے۔ نظم کنواں جو ہے، اس سے ایک اقتباس میں یہاں وقت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔
کان میں آ رہا ہے، مسلسل کنواں چل رہا ہے۔ پیا پے مگر نرم رو اس کی رفتار، پے ہم مگر بے تکان اس کی گردش، عدم سے ازل تک، ازل سے ابد تک، بدلتی نہیں ایک آن سے اس کی گردش۔ نہ جانے لیے اپنے دولاب کی آستینیوں میں کتنے جہاں اس کی گردش، رواں ہے تپاں ہے تپاں ہے، یہ چکر یوں ہی جاوداں چل رہا ہے، کنواں چل رہا ہے۔ وقت کی رفتار کو بتانے کے لیے کیسے خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ چیز پیش کی ہے۔ اب مجید امجد کے ہاں دیکھا جائے تو وقت کا تصور ایک اندھیری رات کے طوفان کی مانند ہے جو ہماری طرف چلا آ رہا ہے، جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ یہ طوفان عدم سے چلا تھا اور ازل سے پیدائش کا تعاقب کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہے۔ اشیاء ازل سے پیدا ہونی شروع ہوئی ہیں اور مسلسل پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ جو ہی کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وقت کچھ پرانی چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور نئی چیزوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اتنے میں کچھ اور نئی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں پھر وقت کی زد میں آ کر تباہ ہو جاتی ہیں اور کچھ نئی چیزیں پھر پیدا ہو جاتی ہیں۔ غرض وقت اشیاء کو مٹاتا چلا جاتا ہے اور اشیاء پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وقت اشیاء کا تعاقب ہمیشہ کرتا رہے گا، مگر وہ اشیاء کو کلیتاً نابود نہیں کر پائے گا اور نہ ہی اشیاء اپنے آپ کو امر بنا سکیں گی۔ اس لیے اشیاء اور وقت کی یہ کشمکش شاید ہمیشہ جاری رہے گی اور اشیاء ہمیشہ سہمی زندگی بسر کر رہی ہیں کہ وقت نے اب ہمیں پکڑا۔ اگر مجید امجد کے ہاں وقت کا تو یہ تصور ہوتا تو یہ ناقابل برداشت ہو جاتا، مگر خوش قسمتی سے ان کے ہاں اشیاء کی چند روزہ حیات کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ درست ہے کہ دنیا تو ایک طلوع مسلسل کا نام ہے، لیکن ہماری زیست کی مچلی ہوئی کرن جب بجھ گئی تو تیرگی لازوال ہے، تو شمع انجمن ہے نہ میں شمع انجمن۔ لیکن جب تک یہ کرن مچلی رہے غنیمت ہے، تحفہ ہے۔ زندگی کی یہ مچلی ہوئی کرن ان کے ہاں وقت کے مقابلے میں بڑے بڑے خوبصورت روپ لے کر ظاہر ہوتی ہے۔ کتنی چھنا چھن ناچتی صدیاں، کتنے گھنا گھن گھومتے عالم، جن کا مال کتنے مراحل، جن کا مال ایک سانس کی مہلت عمر گریزاں، جس کی لرزتی روشنیوں میں جھلمل چھلکے ایک مسحور مسافر۔ زندگی میں جو کچھ ہمہ ہمی، دلکشی، رونق ہے، وہ اشیاء کی اس صفت کی بنا پر ہے کہ وہ وقت کے ہر لمحے پڑھتے ہوئے طوفان اور اپنے درمیان کچھ فاصلہ دیکھ کر طوفان کی آمد سے بے خبر ہو جاتی ہے۔ کیا خبر صبح کے ستارے کو ہے اسے فرصت نظر کتنی، پھیلتی خوشبوؤں کو کیا معلوم ہے انہیں مہلت سفر کتنی، دیکھ سکتی نہیں مال بہار گرچہ نرگس ہے دیدہ ور کتنی، مسکراتی کلی کو اس سے غرض
کہ ہے عمر اس کی مختصر کتنی، جینے والے کو کام جینے سے ہے، زندگی کا نظام جینے سے ہے۔ یہاں مجید امجد کے ہاں وقت کے دو تصورات نظر آتے ہیں، ایک ازلی اور دوسرا ابدی۔ وقت کے پیالے اور مسلسل چکر کا تصور، جس کے پہیوں کی زد میں آ کر چیزیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، مسل جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، جس کے تسلسل کی طوالت کے مقابلے میں انسانی زندگی دو چار لمحوں کی میعاد سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ بہت عارضی لگتی ہے، بہت تھوڑی لگتی ہے، مگر وقت کا دوسرا تصور ان کے ہاں روزمرہ زندگی کی وابستگیوں اور دلچسپیوں سے ابھرتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی وقت کے جاودانی تسلسل کے مقابلے میں مختصر ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے انسانوں اور مظاہر زندگی کے مقابلے میں یہ خاصی طویل ہے۔ 60، 70 یا 100 سال کا وقفہ اپنے طور پر اتنا مختصر نہیں کہ اسے ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز رکھ کر ایک دن وقت کی بھیڑ چڑھا دیا جائے۔ وقت کے اس تصور سے یا وقت کی اس تصور کی وجہ سے انسانی زندگی اور مظاہر فطرت مجید امجد کا دامن دل کھینچتے ہیں۔ چنانچہ ان کی شاعری میں فطرت کی گونا گونی اور انسانی جو روابط کے گہرے مشاہدے کا احساس ہوتا ہے، اور وہ اندھیروں کی امیجری کو چھوڑ کر اجالوں کی دنیا میں لوٹ آتا ہے۔ صبح کا تارا، سورج کی سنہری کرنیں، کھیتوں میں چرواہے کی ہنسی، اس کی بانسی کی تان جو بانسری کی تان ہے، مندروں کی گھنٹیاں اور بھجن، بیری اور تلسی کے درختوں والے آنگن، لہلہاتی کھیتیاں، برستی بہار، پھولوں کی خوشبوئیں، ہواؤں کے جھونکے، گنجان جنگل، پہاڑیاں اور ترائیاں، غرض انواع و اقسام کے مظاہر فطرت کے سلسلے میں ان کے حواس کے روبرو بے نقاب ہونے لگتے ہیں۔ مجید امجد کی شاعری کا یہ حصہ حد درجہ دلکش، خوبصورت، جاذب نظر اور رنگا رنگ ہے۔ یہیں سے وہ یورپ کی مریضانہ شاعری سے الگ ہو جاتے ہیں۔ انگریزی زبان کے کسی شاعر سے اس کی اتفاقی مطابقت ہے تو ایک حد تک امریکی شاعر روبرٹ فراسٹ سے ہے، جو امریکہ جیسے صنعتی معاشرے کا فرد ہونے کے بجائے کے باوجود نفسیاتی مریض نہیں ہے، اور نہ ہی اعصاب کے تناؤ اور ذہنی پراکندگی کا شکار ہے۔ ان کے ہاں اس نوعیت کی شاعری ہے، اور اس سے کچھ مثالیں پیش کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اس سے کچھ مثالیں دینی بھی ضروری ہیں کہ می تھما ہے اور ابھی ہلکی فہار آتی ہے، کچکچاتے ہوئے کیچڑ کو کچوکے دیتی، کھلکھلاتی ہوئی قدموں کی قطار آتی ہے۔ نظم امروز سے یہ صحبائے امروز جو صبح کی شہزادی کی مست انکھڑیوں سے ٹپک کر بطور حیات آ گئی ہے، یہ ننھی سی چڑیاں جو چھت میں چہکنے لگی ہیں۔ ہوا کا یہ جھونکا جو میرے دریچے میں تلسی کی ٹہنی کو لرزا گیا ہے، پڑوسن کے آنگن میں پانی کے نلکے پہ یہ چوڑیاں جو کھڑکنے لگی ہیں، یہ دنیا امروز میری ہے، میری دل زار کی دھڑکنوں کی
کمی ہے۔ دیکھیے اس سلسلے کی بہت ساری نظمیں جو بطور مثال پیش کی جا سکتی ہیں، کچھ اس مزاج کی جھلکیاں مجید امجد کے ہاں نظر آتی ہیں اور فطرت کی توجہ کو جذب کیے ہوئے ہیں۔ دھرتی سے انہیں پیار ہے، مگر دھرتی کی چہل پہل تو انسانوں کے دم سے ہے۔ مجید امجد کے ہاں وہی انسان دکھائی دیتا ہے جو دھرتی کا محنت کش انسان ہے۔ دھرتی کو سنوارنے والا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی ایک سطحی مشابہت ترقی پسندوں سے ضرور ہے، لیکن ان کا ایک اپنا الگ رنگ ہے۔ پنواڑی، چرواہا، اچھوت، اندھی بکارن اور گھاس کی گٹھڑی کے نیچے وہ روشن روشن چہرہ، راہ گزر پر سوکھے پتے چننے والی باہیں، یہ زندگی کے عام کردار ہی تو ہیں جو دوسروں کا ذکر چھوڑیے ترقی پسندوں کو بھی کم نظر آتے ہیں۔ ان کی توجہ بھی ایسے کرداروں پر کم پڑتی ہے جن کے ہاں فارمولہ جو بتایا جاتا ہے وہ مزدور اور کسان ہی کا بتایا جاتا ہے۔ دوسرے مظلوم لوگ ان کی دھندلی نگاہوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ مجید امجد اور ترقی پسندوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ترقی پسند مزدور جو ہے وہ مزدور کا بکتا ہوا گوشت جسم اور امراض کے اس جیسی امیجری کرتے ہیں، اس جیسی تصویریں پیش کرتے ہیں اور اس کا استعمال جو ہے وہ مظلوموں کی مدد سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس قسم کی شاعری کرنے کے بجائے وہ گلی محلوں میں تقریریں کر کے یا پمفلٹ لکھ کر مظلوموں کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں، زیادہ ان کی خیرخواہی کر سکتے ہیں۔ تو مجید امجد بنیادی طور پر وہ شاعر ہیں جو انسانوں کی مظلومیت سے یقیناً متاثر ہوتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ شاعری کا میدان اور ہے۔ شاعری انسان کی بعض ذہنی ضرورتیں پوری کرتی ہے اور اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب جو پیٹ ہے وہ کھانے سے بھر چکا ہو۔ جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کے اور ذرائع ہیں جو اپنی حدود میں شاعری سے زیادہ متاثر ہیں، زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ مجید امجد کی ایک نظم طلوع فرض جانتے ہیں، جس میں ترقی پسندوں سے اس کی سطح جو ہے وہ ایک مشابہت کی نظر آتی ہے، مگر زیادہ تر توجہ سے دیکھیے، زیادہ دھیان سے اسے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے دونوں انداز نظر کا اختلاف جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ ان سے اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک جو طبقاتی کشمکش ہے، ہر شے اگرچہ اپنے تحفظ اور اپنے دفاع میں مصروف ہے، پھر بھی کمزور انواع مضبوط انواع کے لیے مٹ کرنا راستہ جو ہے وہ بناتی چلی جاتی ہے۔ یہ کشمکش حیات کا جو سائنسی نظریہ ہے، یہ شاعرانہ بھی ہے، فلسفیانہ بھی ہے۔ شاعری اور فلسفے، خصوصاً مابعد الطبیعیاتی فلسفے کی سرحدیں بہت جگہ شاعری سے ملتی ہیں۔ فلسفہ جب تصویروں کے ذریعے اور حواس کے راستے پیش کیا جاتا ہے تو شاعری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شاعر اور فلسفی میں فرق طریقہ اظہار کا ہے۔ فلسفی منطق کی زبان استعمال کرتا ہے اور شاعر تصویروں کی زبان۔ روزمرہ زندگی میں ہم معمولات کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مشاہدے سے اکثر گزرنے والی چیزیں کچھ عرصے کے بعد ہمارے حواس کو متاثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور ہم انہیں ایک تازہ تجربے کے طور پر
قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مشاہدے سے اکثر گزرنے والی چیزوں سے حواس کند ہو جاتے ہیں اور وہ طبیعت پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کچھ عرصے کے بعد زخمی مریضوں کو ہمدردی کے بغیر دیکھنے لگتا ہے۔ مال پر سے روزانہ گزرنے والا شخص پٹرول کے دھوئیں کا عادی ہو جاتا ہے اور ارد گرد کے خوبصورت مناظر سے بے تعلق پرانے زمانے میں توپ کا جو گھوڑا گولے کی آواز سے کان تک نہیں ہلاتا بے نیاز ہو کر چلتا جاتا ہے۔ شاعر روزمرہ کے مشاہدات کو تازہ تجربے کے طور پر دیکھتا ہے اور پھر اپنے تجربے کو ایسا پیرایہ اظہار دیتا ہے کہ تجربہ ہمارے حواس کے لیے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اس میں تازگی آ جاتی ہے۔ مردہ اور کند حواس کو شعری تجربے سے زندہ کر دینا ہی شاعری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی شاعری میں ہمیں لڑکپن کے اس ماحول میں واپس لے جاتی ہے جب کائنات ہمارے لیے ایک نیا تجربہ ہوتی ہے۔ لیکن جس شاعری میں پٹرول، دھول، بھاگتی گاڑیاں، باٹا کے جوتے اور اس طرح کے امیج استعمال ہوئے ہوں، وہ ہمیں معمولات کی اس دنیا کے اندر رکھتی ہیں جو ہمارے حواس پر ایک تازہ تجربے کی طرح وارد ہونے سے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجید امجد کی جو شاعری ہے وہ اپنے ہم اثروں سے زیادہ ترجیح کی حامل ہے، اسے زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ بے شک ان کے ہم اثر بھی بعض بہت بڑے شعراء ہیں، لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے تصورات اور کچھ ایسی لفظیات ہیں کہ جو مجید امجد کا خاصہ ہیں، جو مجید امجد ہی کی زندگی کا حصہ ہیں اور انہی کی شاعری کا ایک جزء ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو میں مجید امجد کے ایک آدھ تصور پہ بات کر کے مجید امجد پر گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کی اسائنمنٹس بھی اس ہفتے میں آ جانی چاہیے 30 جون تک، اور پھر انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہوگی ان پر بھی کچھ بات کی جائے گی۔ مجید امجد کے جو کچھ ضروری تصورات اور بنیادی تصورات جو رہتے ہیں ان پر بھی بات کی جائے گی۔ آپ سے میں نے گزارش کی تھی کہ اسائنمنٹس جو ہیں وہ آپ کی 10 صفحات سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت تک مجھے جو 2-4 موصول ہوئی ہیں وہ 20 صفحات سے بھی زیادہ ہیں۔ تو میں آپ سب سے پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اسائنمنٹس کو محدود کیجیے اور 10 صفحات سے زیادہ کسی کی اسائنمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور کوشش کریں کہ یہ 30 سے پہلے مجھے ای میل جو میرا ایڈریس ہے اس پہ کر دیں آپ، تو پھر انشاءاللہ وہ میں دیکھ لوں گا۔ اور ہمارا جو فائنل ٹرم کا کچھ سلیبس، اس کے بعد ایک شاعر ہیں ہمارے پاس مصطفیٰ زیدی، وہ بھی انشاءاللہ ہم فائنل ٹرم سے پہلے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ باقی مجید امجد پر جو باقی گفتگو ہے وہ اگلی کلاس میں ہوگی، تب تک کے لیے